مسلم سوسائٹی کو تباہ کرنے کے لیے غیر مسلم قوتیں، جو اسلام دشمن قوتیں ہیں، وہ یہی کر رہی ہیں. وہ اسلام کو دنیا سے ختم کرنے کے لیے، مسلمانوں کا بیڑا غرق کرنے کے لیے وہ یہ نہیں کرتے بے وقوفوں کی طرح کہ ایک ایک کے پاس جا کے سمجھائیں بھائی تو داڑھی کیوں رکھ رہا ہے، بھائی تو نماز کیوں پڑھ رہا ہے، بھائی حج میں کیا رکھا ہے، لیبرل بنو، آخرت کا انکار. نہ 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 نہ، انہوں نے کہا دو کام کر دو دنیا میں. کسی نے بڑی ایک پیاری مثال دی ہے کہ اگر ایک بہت بڑا پتھر، بہت وزنی، آپ اسے اپنی جگہ سے ہلانا چاہتے ہو اور ایک آدمی دو آدمی پکڑ کے دھکے دیں تو محنت زیادہ صرف ہوگی، اس کا آؤٹ پٹ بہت ہی کم ہوگا. کیا خیال ہے بھائی؟ این کرتے رہیں گے، زور لگاتے رہیں گے، وہ ہلے گا بھی نہیں. کسی عقل مند کے پاس جائیں گے تو وہ کہے گا بھائی لیور کا استعمال کرو. کس کا استعمال کرو بھائی؟ ایک راڈ لو لمبی ہے بھائی، اردو میں اس کو کہتے ہیں نا قوت کا بازو. جتنا لمبا ہوگا تو آپ کو پاور اتنی ہی. پانا جو ہے نا، پانا جس سے آپ نٹ کھولتے ہیں، اور آسان مثال دے دیتا ہوں، اگر آپ نٹ کھولنے کے لیے ہاتھ سے 6 آدمی پکڑ کے زور لگائیں، ایک تو وہ نٹ ہاتھ میں ہی نہیں آئے گا اور پھر زور لگے گا ہی نہیں آپ سے. اس کا طریقہ یہ بھائی، ایک پانا لو. پانا تو پتہ ہے نا، جس کا گھر میں پانا ٹائم پہ بڑا مشکل ہوتا ہے. ہر وقت پانا آپ کو گھر میں نظر آئے گا، لیکن جب کام پڑ جائے گا تو پانے کا پانا بڑا مشکل ہو جائے گا، جگہ پہ چیز ملتی ہی نہیں ہے. تو میں اس پانے کی بات کر رہا ہوں جس کو وقت پہ پانا پڑ جائے تو وہ مل جائے. آپ نے کیا کیا؟ اس پانے سے پکڑ کے نٹ کو ہلایا، پھر بھی اگر نہیں ہل رہا تو لوگ کیا کہتے ہیں، میں سائنس سمجھا رہا ہوں دیسی سٹائل میں. قوت کا بازو کہتے ہیں نا سائنس میں، جتنا لمبا ہوتا ہے نا لیور، تو فورس اس کے اینڈ میں سب سے کم لگانی پڑتی ہے نا. تو اب آپ نے کیا کیا، ذرا پانا بھائی لمبا والا پانا لے کر آؤ. کیا خیال ہے؟ یہی ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ابے چھوٹا پانا سے نہیں کھل رہا، لمبا والا. ابے تبے وہاں بولنا پڑتا ہے، ورنہ وہ لائے گا نہیں. سست ہے نا سامنے والا، وہ بھی تو مسلمان ہے، کلمہ گو ہے نا. اس کو جب تک ابے تبے نہیں بولو گے، آپ کا بیٹا ہے، چھوٹا بھائی ہے، وہ بھی فوراً پانا لے کے نہیں آئے گا. کیونکہ پوری قوم کیا چل رہی ہے بھائی؟ سست. یہ جنت میں جائے گی جس سے پانا نہیں کھل رہا، اور پانا تلاش کرو تو وہ لا کے نہیں دے رہا سستی کی وجہ سے. تو یہ کہاں جائے گی میرے بھائی؟ جنت الفردوس کے اعلی درجات حاصل کرے گی. این خیال است و محال است. شاعر نے کہا یہ خیال ہے جو پورا ہونے والا نہیں ہے. راحت اندھوری نے کہا تھا کہ خوش فہمیوں کی بھیڑ میں تو یہ بھول گیا. کوئی شعر کا مجھے اکثر شعر یاد نہیں ہوتا، اس کا مطلب یاد رہ جاتا ہے، تو میں وہ شعر اپنے الفاظ میں رپورٹ پیش کرتا ہوں، پھر شعر نہیں پیش کرتا. یعنی شاعر نے جو شعر میں رپورٹ دی ہے نا، وہ رپورٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ خوش فہمیوں کی بھیڑ میں تو یہ بھول گیا، پہلے مرے گا بعد میں جنت میں جائے گا. سمجھ رہے ہو نا؟ جنت میں جانے کے لیے پہلے کیا ہوتا ہے؟ مرنا پڑتا ہے. تو اب آپ نے کیا کیا؟ اس سست کو بولا کہ یار لمبا والا پانا لے کے آ. تو لمبا والا جب آپ پانا لے کے آئیں گے تو اس کے کنارے پہ تھوڑا سا زور لگائیں گے، زور کم لگے گا، آؤٹ پٹ اس کا زیادہ ملے گا. اس سے پتا چلتا ہے کہ کوئی بھی کام جب بے ڈھنگے طریقے سے کیا جاتا ہے اس میں محنت زیادہ ہوتی ہے، رزلٹ اس کا زیرو ہوتا ہے. اور جب بھی کوئی کام کھوپڑی شریف استعمال کر کے، پلاننگ کر کے، عقل استعمال کر کے کسی کام کو کیا جائے تو محنت کم ہوتی ہے، آؤٹ پٹ اس کا کیا ہوتا ہے؟ بہت خاندانی ہوتا ہے. اب آپ نے کیا کیا؟ وہ جو پتھر جس کو ہلانا تھا نا، ایک پانا لے کر آئے، راڈ لے کر آئے، مضبوط راڈ ہو، وہ پتھر کے نیچے کنارے پہ رکھ کے ذرا سی پش کرو گے، وہ پتھر کیا کرے گا؟ لڑک جائے گا. وہ بشرطے کہ اس کو پتھر کے جو سینٹر ہے نا، جو اس کے ویٹ کا جو مرکز ہے، وہاں رکھا جائے، وہاں رکھا جائے. آپ کو پتا ہے دنیا مسلمانوں کو جو تباہ کرنے کی کوشش میں ہے نا،
یہ میرا موضوع، یہ بیچ میں ایک الگ سے بات آ رہی ہے لیکن یہ پھر بات رہ نہ جائے. اصل جو میرا ٹاپک ہوتا ہے بیچ میں درمیان میں بریک لیتا رہتا ہوں. ہوتا ہے نا یو فون تم ہی تو ہو، یہ یوں سمجھ لو کوئی بھی پروگرام ہو یو فون تم ہی تو بیچ میں آ جاتا ہے نا. اب اس کا کوئی تک بنتا ہے، لیکن یو فون والے کہتے ہیں تک بنے نہ بنے ہمارا فون تو بکے گا نا. ابے بھائی ارطغرل ڈرامہ دیکھ رہے ہو، بیچ میں آ گیا یو فون تم ہی تو ہو. کوئی تک بن رہا ہے، ادھر ارطغرل ہے، ادھر ملک پہ حملہ ہو رہا ہے، اور بیچ میں کیا آ گیا؟ یو فون. یو فون والوں سے آپ بولو کہ یار یہ بیچ میں تم یو فون ڈرامے کے بیچ میں کیوں لا رہے ہو؟ کہہ رہے ڈرامہ گیا تیل لینے، ہمیں اپنا موبائل بیچنا ہے، ہمیں اپنی سم بیچنی ہے. تو میں بھی بعض دفعہ ٹاپک سے بیچ میں ہٹ کے اس لیے بیچ میں بات لے آتا ہوں کہ وہ بڑی کارآمد بات ہے، وہ میں نے چلتی کرنی ہے، وہ بعد میں شاید موقع نہ ملے، تو اس لیے میں تھوڑا سا بیچ میں نا پاز کا بٹن دبا کے ایک الگ بات کر رہا ہوں آپ سے. وہ یہ ہے، یہ جو میں نے مثال دی ہے نا کہ قوت کا بازو اور اس کی جو فورس ہے وہ بیچ میں لگے جہاں سارا ویٹ کا جو مرکز ہے، تو محنت تھوڑی ہوتی ہے، رزلٹ اس کے بہت زیادہ. تو آپ کو پتا ہے مسلم سوسائٹی کو تباہ کرنے کے لیے غیر مسلم قوتیں، جو اسلام دشمن قوتیں ہیں، وہ یہی کر رہی ہیں. وہ اسلام کو دنیا سے ختم کرنے کے لیے، مسلمانوں کا بیڑا غرق کرنے کے لیے وہ یہ نہیں کرتے بے وقوفوں کی طرح کہ ایک ایک کے پاس جا کے سمجھائیں بھائی تو داڑھی کیوں رکھ رہا ہے، بھائی تو نماز کیوں پڑھ رہا ہے، بھائی حج میں کیا رکھا ہے، لیبرل بنو، آخرت کا انکار. نہ 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 نہ، انہوں نے کہا دو کام کر دو دنیا میں، ایک بے حیائی پھیلا دو بس، بلکہ دوسرا بھی آٹومیٹیکلی ہو جائے گا. لڑکیوں کو گھروں سے نکالو، خواتین کو، عورت کی آزادی کے نعرے لگاؤ، کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں، آٹومیٹیکلی 20 30 40 50 سال کے بعد سب بیڑا غرق ہو جائے گا. عورت جب گھر سے نکلے گی، جاب کرے گی، آپ کے ساتھ دفتروں میں بیٹھیں گی لڑکیاں مختلف ڈیزائن کی، آپ جو گھر میں دیکھ رہے ہو 10 سال سے وہ ڈیزائن چینج ہوا نہیں ہے، اور ادھر روزانہ ڈیزائن کیا ہو رہا ہے؟ بولو بھائی، چینج ہو رہا ہے ڈیزائن. تو وہ پرانا والا اچھا لگے گا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ وہ اچھا. ادھر انٹیوں سے آپ کی دوستیاں ہوں گی، انٹیوں سے دوستیاں ہوں گی، زنا پھیلے گا سوسائٹی میں، لڑکیاں بے پردہ ہو کے گھومیں گی، کو ایجوکیشن سسٹم آئے گا، یونیورسٹیوں میں، اسکولوں میں، کالج میں لڑکے لڑکیاں اکٹھے بیٹھیں گے، تو لڑکوں میں بھی شرم نکلے گی، لڑکیوں میں بھی حیا ختم. پروفیسر صاحب کے لڑکیوں اپنی اسٹوڈنٹس کے ساتھ تعلقات، اور فیمیل پروفیسر کے اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ تعلقات، زنا پھیلے گا. نکاح میں بڑی ٹینشن ہے، زنا میں کوئی ٹینشن نہیں ہے. نکاح تو ٹینشنوں سے بھری لائف کا آغاز ہے. تو جب مرد کو سستے میں وہ مزہ جو ہزاروں لاکھوں روپے مہر اور گیس بجلی کا بل اور گھر کا انتظام، یہ ساری چیزیں کر کے جب فری پھوکٹ میں نئی لڑکی مل رہی ہے تو پاگل ہے کہ وہ نکاح کرے گا؟ نہیں آئی بات میرا خیال ہے سمجھ میں؟ جب وہ نکاح نہیں کرے گا تو آہستہ آہستہ 10 20 30 سال میں گدھے گھوڑوں کا معاشرہ وجود میں آ جائے گا، فیملی سسٹم تباہ و برباد ہونا شروع. جب نکاح نہیں ہوگا، گدھے گھوڑوں میں کیا ہوتا ہے؟ زنا ہوتا ہے نا، تبھی گدھے گھوڑوں کا فیملی سسٹم ہوتا ہے. ابے کبھی سنا گدھے کے چاچا آئے ہوئے ہیں ملاقات کے لیے، گدھے کی پھپھو آئی ہوئی ہے، کبھی سنا آپ لوگوں نے؟ یار سستی کی کوئی انتہا ہوتی ہے. نہیں سنا تو بول دو نہیں سنا بھائی. گدھے کے ماموں آئے ہوئے ہیں، گدھے کی خالہ آئی ہوئی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. گدھے گھوڑے کتے بلے یہ ان کے فیمیل سے ریلیشن ہوتا ہے، فزیکل ریلیشن ان کا ہوتا ہے، اور رشتے نہیں بنتے. تو جب خاندانی نظام تباہ ہوگا تو ہم مسلمان کیوں ہیں؟ میرے ابا مسلمان، میرے دادا مسلمان، میرے ماموں مسلمان، میری پھپھو مسلمان، میرا خاندان مسلمان، میرا بھائی، میری بہن، پورا ایک پریوار ہے جس کو ہندی میں پریوار کہتے ہیں، خاندان ہے. خاندان کی وجہ سے بہت سی برائیوں سے ہم بچے ہیں. میں چرس نہیں پیتا. اسلام تو ہم بالغ ہونے کے بعد سمجھ میں آتا ہے بھائی، ہم پہ ابا کی بھی نگرانی تھی، بڑے بھائیوں کی بھی نگرانی تھی، بہنوں کا بھی خیال تھا. پھر آگے ہماری شادی ہوئی، ہمارے بچے ہوئے، اب بھی اگر چھٹا لگائیں گے سوچیں گے بھائی بچوں کا کیا ہوگا. کیا خیال ہے بھائی؟ آگے ان کی ذمہ داریاں ہیں. تو ذمہ دار آدمی برائیوں کی طرف نہیں جاتا. بہت سارے مسائل ہیں. پھر انسان بھکاری بننے کی طرف بھی نہیں جائے گا. بچے بڑے ہوں گے، آپ کا دست و بازو بنیں گے، معاشی ترقی ہوگی، بہت سارے فائدے. انہوں نے کہا ایک چیز کو فوکس کرو، بے حیائی پھیلاؤ، جس سے خاندانی نظام کیا ہو جائے؟ تباہ. اس کے بعد گدھے گھوڑے پیدا ہوں گے،
حکومت کے وفادار ہوں گے جیسے گورے حکومت کے وفادار ٹیکس ٹائم پہ دیتے ہیں، بس اس کے علاوہ ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے۔ امریکہ میں ہر آدمی ٹیکس دیتا ہے، یو کے میں ہر آدمی ٹیکس دیتا ہے۔ ان کے ہاں اچھا وہ نہیں ہے جو شراب نہ پیتا ہو، نہ اچھا وہ نہیں ہے جو لڑکوں سے بدفعلی نہ کرتا ہو۔ کہہ رہے ہیں جا بھائی تیرا مرضی، تو 10 لڑکوں سے بدفعلی کر، تو لڑکیوں سے زنا کر، تو اپنے باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دے، تو اپنی ماں کو چھوڑ کے چلا جا، ہمیں اس سے ٹینشن نہیں ہے۔ امریکہ میں، یورپ میں، اٹلی میں، جرمنی میں اچھے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وائٹ منی ہے یا نہیں ہے، اور وائٹ منی کا مطلب ٹیکس دے رہا ہے یا نہیں دے رہا، ایسی کی تیسی، جو مرضی کرنا ہے کرو۔ نہیں آ رہی میرے خیال ہے کھوپڑی میں بات کا بٹھانا بڑا مشکل کام ہے یار، بہت مشکل۔ ابھی دیکھو نا غزہ پہ جو بمباری ہو رہی ہے، یہ کون کنٹری کر رہے ہیں؟ مسلمان کر رہے ہیں کیا؟ یہ جو بدترین ظلم ہو رہا ہے یہ سارے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سب سے زیادہ تہذیب یافتہ، ایٹیٹیوڈ پہ دنیا مرتی ہے۔ ایٹیٹیوڈ تو گورے جیسے ہونے چاہیے بھائی۔ امریکہ میں جاؤ، اسٹائل بھی وہی ہوتا ہے امریکن والا نا، جب مجھے لوگ بتا رہے ہوتے امریکہ میں جاؤ صاحب علاج فری ہے، ایکچولی یہ وہ اتنا اچھا ہے، تو فلسطینیوں کو کیوں مار رہا ہے بھائی تو؟ ہماری مثال چپل چرانے والے کی ہے، ہم اتنے بڑے چور ہیں، وہ یہ چپل چرا کے بدنام نہیں ہوتے۔ دنیا میں چوروں کی 2 قسمیں ہیں، ایک مسجد سے چپل چرانے والا جو بے عزت بھی ہوتا ہے، پٹتا بھی ہے، کوئی اس کو رشتے ناتے بھی نہیں کرتا، اور ایک ہوتے ہیں 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں بڑی بڑی اسمگلنگ کرتے ہیں، لاکھوں لوگوں کا خون چوستے ہیں، بڑی بڑی پراپرٹیوں پہ قبضہ کرتے ہیں، اور بڑی بڑی میٹنگز ہوتی ہیں ان کی، بڑے بڑے ہوٹلوں میں 5 اسٹار ہوٹلوں میں ٹھہرتے ہیں، اور بریف کیس ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، مہنگے مہنگی خوشبو انہوں نے لگائی ہوئی ہوتی ہیں۔ یہ ہوتے بہت ہی خاندانی چور ہیں۔ ہمارے بہت سے سیاستدان الحمدللہ اللہ نے ان کو بڑا مقام دیا ہے، بہت خاندانی ہوتے ہیں چور، لیکن ان کی بے عزتی اس طریقے سے بولو نہیں۔ کفر اور اسلام میں یہ فرق ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہم بہت اچھے ہیں، ہم چپل چور ہیں میرے بھائی۔ ہماری چوری کیا ہوگی یار؟ ان کی چوریاں بین الاقوامی، انہوں نے عراق کے بچوں کا خون بہایا ہے، عراق کے سینکڑوں بچوں کو بھوک سے مارا ہے انہوں نے لیبیا میں سورشیں برپا کر کے لیبیا کا سارے وسائل پہ قبضہ کر لیا۔ سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ نہیں آ رہی میرے خیال ہے کھوپڑی شریف میں بات، تو اس لیے میرے سامنے نہیں زیادہ یہ وہ ایکچولی کر کے نا، زیادہ یہ سٹائل ہی ہیں بس۔ خیر ابھی تو ہم اپنا دکھڑا رو رہے ہیں، تو ان کو پتا ہے کہ قوم کو تباہ کیسے کیا جاتا ہے، اس لیے انہوں نے پوری دنیا میں، ملیشیا نے اتنی ترقی کر لی، نمازی بھی ہیں، اور ملیشیا میں بہت اچھا ماحول ہے، نکاح نہیں ہے وہاں۔ نکاح کیا ہے؟ تبھی امریکہ کی بڑی اچھی دوستی ہے، یورپ کی بڑی اچھی دوستی ہے ملیشیا سے۔ وجہ کیا ہے؟ وہاں جب آپ نکاح کرنے کے لیے جاؤ گے تو 10 سال گرل فرینڈ بنا کے رکھو، اس کے بعد سوچیں گے کہ کیا کرنا ہے یار۔ سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ تو ہمارے حکمران بھی اسی پہ آ گئے ہیں، کو ایجوکیشن۔ وہ کہتے ہیں ہم پیسے، آپ نمازیں پڑھو، مسجدیں بناؤ، آپ حج کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایجوکیشن کے لیے IMF کی طرف سے آپ کو قرضہ جب ملے گا جب لڑکا اور لڑکی چپک کے بیٹھے ہوئے ہوں، حالانکہ اس کا ایجوکیشن سے کوئی تعلق ہے؟ بھائی اس کا ایجوکیشن سے کیا تعلق ہے یار؟ آپ بچے کو، ٹیوٹر کو گھر میں بلاتے ہو، میرے بیٹوں کو پڑھاؤ بھائی، ٹیوٹر گھر میں آتا ہے، کہتا ہے جب پڑھاؤں گا جب پڑوس سے بچیاں بھی ان کے ساتھ لا کے بٹھاؤ گے، آپ ایک تھپڑ لگا کے ٹیوٹر کو بھگاؤ گے، تو اس کو پڑھا یار، پڑوسوں ان کی بچیوں سے تیرے کا کیا لینا دینا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ لیکن پھر بھی کہہ رہے نہیں جی، پڑوسیوں کی بچیاں لڑکیاں بھی آئیں گی اور آپ کے بیٹے کے ساتھ چپک کے بیٹھیں گی تو میں پڑھاؤں گا، ادروائز میں نہیں پڑھا رہا۔ اس کا مطلب یہ، اس کے بہت یہ کچھ اور کر رہا ہے بھائی، یہ ٹیوشن کا ایک بہانہ ہے، مقصد اس کا ہمارے بچوں کو بگاڑنا ہے۔ نہیں یار یہ بات میرا خیال ہے کھوپڑی شریف میں، آپ لوگ کی تو کھوپڑی شریف ہے نا الحمدللہ، پیتے پیتے نہیں ہیں، تو وہ بڑے ہوشیار لوگ ہیں اور ہم بہت بے وقوف لوگ ہیں، اس لیے ہمارے ہاں مذہبی طبقہ ادھر ادھر چیزوں میں بہت زیادہ باتیں کر رہا ہے۔ نماز پڑھو، روزہ رکھو، بھائی یہ تو کرنا ہے، نماز تو ارکان اسلام میں سے، اس سے کون انکار کر رہا ہے، لیکن ہم غیر مسلموں کی سازش نہیں سمجھ رہے، تبھی میں 20 سال سے چیخ رہا ہوں جلدی شادی کرو، 4 شادیاں کرو، اس کے بغیر تم اس طوفان سے بچ نہیں سکتے جو سیلاب آ رہا ہے، عذاب آ رہا ہے تمہارے اوپر، کیونکہ جب تمہارا خاندانی نظام تباہ و برباد ہوگا نا، سمٹے گا، ابھی ختم نہیں ہوا، سمٹنا شروع ہوا ہے،
सिमटने से नुकसानात सामने आना शुरू। देर से शादी होगी, फिर बच्चे भी कम होंगे। जब आपको खानदान चाहिए नहीं तो बच्चे कितने चाहिए? 2 1 इसी तरह चाहिए ना। उसका नुकसान क्या हो रहा है? जिसके बेटा हो गया रोकेगा, बेटा नहीं हुआ बेटियों की लाइन लगाएगा, फिर वो उनके रिश्तों की मुश्किलात। अब उनके रिश्तों की मुश्किलात, तो फिर बेटियों से वो तमाम काम करवाएगा जो इसके बाप दादा में उसका तसव्वुर भी नहीं था। वो तमाम काम करेंगी इसकी बच्चियां। ये होना शुरू हो गया है, ये ऐसा नहीं है कि होगा, ये हो रहा है। आपको नजर नहीं आ रहा तो कभी आओ हमसे छांव में मिलो, हम आपको बताएंगे कैसे कैसे इज्जतदार घरों में क्या क्या हो रहा है। इज्जतदार घरों की बात कर रहा हूं। तो बात ये चल रही थी कि उनको पता है कि भाई बेहयाई को मार्केट में फैला दो, बाकी घुन्ने बन के बैठे रहो, तो ये खुद ही बर्बाद गधे घोड़े बन जाएंगे, कुत्ते बिल्ले बन जाएंगे। ये गधे घोड़े बहुत हल्का लफ्ज है, खुदा की कसम, इसके लिए कुत्ता बिल्ला लफ्ज ही ठीक है। तो क्योंकि जब निकाह नहीं है तो गधे घोड़े हैं, बस गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भंगी चमारों वाला रिश्ता होता है, कोई रिश्ता ही नहीं है। जिम्मेदारियां खत्म हो जाएंगी। अभी तो एक मर्द पे जिम्मेदारी होती है, यार मेरा बाप भी है, मेरी माँ भी है, मेरी बहनें भी हैं, मेरे भाई भी हैं, हमें हमारे बड़े भाइयों ने पढ़ाया, जिम्मेदारी थी ना। अगर हम होते ही नहीं, 2 ही होते बड़े वाले, तो कोई जिम्मेदारी नहीं आनी थी उनके ऊपर। पूरा एक सिस्टम है, नेचर है, उससे बगावत पे लगा दिया आपको। बस एक चीज आपकी खोपड़ी में डाल दी, तरक्की, दौलत, पैसा। कमाने वो भी नहीं दे रहे। कमाल की बात ये, कमाने वो भी नहीं दे रहे। हमारे मुल्क में इतने वसाइल हैं ना, इतने वसाइल, सोने की काने दफन है, कोयले की काने दफन है, कि हमें तो किसी की जरूरत ही नहीं है। तो लगा दिया कि असल चीज है पैसा और तरक्की, खानदान वानदान कुछ नहीं होता, और करने वो भी नहीं दे रहे। आप कह सकते हो ना हम खुद ही बुरे हैं, भाई हम भी बुरे हैं, लेकिन हमें अच्छा बनने भी नहीं दिया जाता। हम पर ऐसी चीजें मुसल्लत हैं, अब वो चीजों पे मैं बयान नहीं करूंगा ज्यादा, और ऐसा निज़ाम मुसल्लत है। खैर, हम अपने दुखड़े रोते हैं, जो हम सुस्ती पर मैं रिपोर्ट पेश कर रहा था आपके सामने ना, हम उसी की तरफ आते हैं। दूसरा इकोनॉमिक, दो चीजें हैं ना जिस पे उन्होंने लगा दिया। एक ये कि बेहयाई फैला दो, दूसरा